دیکھ سکتا ہے، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، مجھے کون مار سکتا ہے، اپنے کو امن میں سمجھتا ہے، امن میں سمجھتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے۔ عاد والے کہتے تھے، عاد سمجھ کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ہم سے زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں سوچتے ہیں، زمین والوں کو دیکھتے ہیں، تم سے زیادہ طاقت والا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ لوگ کوئی اپنے حکومت پر، کوئی اپنے فوج، کوئی اپنے آدمیوں پر، کوئی اپنے مال پر اعتماد کر کے امن میں بیٹھتے ہیں، ہمیں کیا خطرہ ہے، کہتے ہیں ہمیں کیا خطرہ ہے، خوف نہیں ہے۔ تو دنیا میں امن میں اپنے کو سمجھتا ہے، آخرت میں اللہ اس کو ڈراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جو ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اس کا رعب غالب ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ساری مخلوق سے ڈرے گا، اس کو سزا ہے یہ دنیا میں، خوف سزا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب دیا تھا، 1 مہینے کی مسافت تک جو دشمن تھے وہ سب ڈرتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ابو بکر صدیق کا دور خلافت بہت کم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں یہ پوری دنیا کے کافر صرف عمر کے قصے سن کر ڈرتے تھے، کانپتے تھے، بالکل کانپتے۔ یہود نصارہ عمر کو دیکھا کھڑے نہیں ہوتے، لمبے لمبے قصے ہیں، واقعات ہیں مثنوی میں اور کتابوں میں، یا عیسائی یا انگریز اور یہود عمر کو دیکھا کھڑے نہیں ہوتے، ٹانگیں کانپتی تھی، ہر چیز ڈرتے تھے۔ کیوں؟ عمر اللہ سے بہت ڈرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر ایک سے خوف غالب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ اور کہتے ہیں آدمی سعید نیک ہونے کی علامت کیا ہے؟ دنیا میں نیک ہونے کی علامت کیا ہے؟ خوف شقاوت۔ آدمی کے دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ نے مجھے شقی پیدا نہیں کیا، میں بدبخت تو نہیں ہوں، شقی ہونے کا خوف دل میں ہو، گناہگار ہونے کا خوف دل میں ہو، اور دوزخی ہونے کا خوف دل میں ہو، موت کا خوف دل میں ہو۔ کہتے ہیں یہ سعادت کی علامت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ شہداء کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ شہداء یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے جان دیتے ہیں، جیسا احد میں صحابہ نے جان دیا، بدر میں غزوات میں صحابہ جان قربان کرتے تھے، اکثر انصار شہید ہوتے تھے، یہ لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات دن میں 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کیا، جس نے 20 دفعہ اپنی موت کو 24 گھنٹوں میں یاد کیا اور موت سے ڈرا، سخت موت، سخت حالت ہے موت، تو کہا اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ شقاوت سے ڈرتا ہے، دوزخ سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، تو یہ اچھی سعید ہونے کی علامات ہے۔ اور یہ گناہوں سے روکنے والی صفت ہے، گناہ پھر نہیں کر سکتا۔ ابھی پہلے مسلمان بہت احتیاط کرتے تھے، انتہائی احتیاط، حرص تھا، مال کی ضرورت تھی، مال کے ساتھ محبت بھی تھی، لیکن حرام حلال میں انتہائی احتیاط کرتے تھے کہ شکی چیز بھی ہو کبھی مسلمان وہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے لیے کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، دنیا کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اور آج کرتے ہیں۔ ایک ان کا یقین پکا تھا، ایک اللہ کا خوف کامل تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
معاذ بن جبل سے، قیامت کے دن زیادہ امن میں کون ہوگا لوگوں میں؟ قیامت کے دن زیادہ امن میں کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اشدہم خوفا الیوم، آج جو دنیا میں زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ امن میں ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جو نہیں ڈرتا ہے اس کے لیے وہاں امن نہیں ہوتا ہے۔ تو امن قبر میں، معاشر میں، آخرت میں امن ان لوگوں کو ملتا ہے وہ خدا سے ڈرے۔ خدا سے ڈرنا یہ نہیں ہے، بعض لوگ مکار ہوتے ہیں، ذکر کر کے کانپتے ہیں، یہ مکار لوگ ہوتے ہیں۔ بعض ہوف ہوف کرتے ہیں، سر ٹیڑھا کرتے ہیں اور آواز، رونے کی آوازیں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں ہوف۔ یہ نہیں ہے، خوف ادھر ہوتا ہے، تقویٰ خوف ادھر اندر ہوتا ہے۔ وہ پتہ کس طرح چلتا ہے، رونے سے پتہ نہیں چلتا ہے، سر ٹیڑھا کرنے سے پتہ نہیں چلتا ہے، اور نہ وہ سر نیچے کر کے بیٹھنے سے، سر ٹیڑھا کر کے، تسبیح لمبی ہو، داڑھی لمبی ہو، کپڑے وہ، اس سے نہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ سب کچھ معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے معاملات بہت صحیح ہوتے ہیں، معاملات بہت صحیح ہوتے ہیں۔ ایک ذرہ کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، جانی نقصان نہیں پہنچاتے، اور ایک حکم بھی اللہ کا چھوڑتے نہیں۔ خوف کا ثمرہ یہ ہے، خوف کا ثمرہ یہ نہیں ہے رونا، واہ ویلا کرنا اور شکل بنانا۔ ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا یہ بعض لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس، ہمیں بہت ڈراتے ہیں، ڈرا ڈرا کر ہمارا خون خشک ہوتا ہے، کیا کریں، بیٹھے یا نہ بیٹھے، بہت ڈراتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو لوگ آپ کو ابھی ڈراتے ہیں اور آپ ڈر گئے، مرنے کے بعد امن ہوا، تو یہ ڈرانا بہتر ہے۔ جو تمہیں خوش کرتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، رحمت اللہ کی اتنے وسیع ہے، جنت اتنے وسیع ہے، فضائل سنا سنا کر خوش کرتے ہیں، خوش ہوا، مرنے کے بعد اچانک ادھر تو عذاب آیا، کیا فائدہ ہوا وہ خوش کرنے سے؟ بہت خوش کیا آپ کو، لیکن مرنے کے بعد عذاب ہوا تو کیا فائدہ؟ ایک نے آپ کو ڈرایا، بہت ڈرایا ڈرایا، اور ڈرانے کی وجہ سے آپ نے اپنے کو گناہوں سے بچایا، مرنے کے بعد امن ہوا، تو وہ ڈرانا بہتر ہے وہ خوش کرنے سے۔ صحابہ میں ابو ذر غفاری بہت ڈراتے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈراتے تھے، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈراتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈراتے تھے، اور بھی ڈراتے ہیں، اور بھی، لیکن یہ ممتاز تھے۔ تابعین میں حسن بصری بہت ڈراتے تھے، خود بھی اللہ سے بہت ڈرتا تھا۔ ایک دن ساتھیوں سے کہا آج میں نے بہت دلیری کی۔ حسن بصری اس امت کے جو اولیاء گزرے ہیں، صاحب کرامت، کرامت اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے ولی کو، کرامت کا اور لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک ولی کو اللہ نے کرامت دے دیا، ولی کی کرامت کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ اس کا اعزاز ہے، اللہ اس کو ایک عزت دیتا ہے، ایک کرامت۔ وہ صاحب کرامت تھے، اس کے لیے جب چلتا تھا یہ زمین سمیٹتی تھی۔ کہتے ہیں بصرہ سے روزانہ حج کے موسم میں وہ حرم میں نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت جہاز کہاں تھی، گاڑیاں کہاں تھی، سواری بھی تو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ کرامت زمین وہ کم ہوتی ہے، وہ مطلب ایک قدم یہاں ہے وہ زمین سمیٹ گئی تو دوسرے قدم بالاکوٹ میں رکھا، اور زمین سمیٹتی ہے تو تیسرا قدم ادھر سپٹ میں رکھا، اس طرح وہ زمین، یہ کرامت ہوتی ہے۔ صاحب کرامت تھا، لیکن وہ ساتھیوں سے کہا کہ میں نے آج بہت دلیری کی۔ انہوں نے کہا کیا دلیری کی؟ کہا یہ دلیری کی، میں نے کہا اللہ مجھے جنت دے دے۔ جنت اللہ سے مانگ کر
میں نے دلیری کی. کیوں دلیری کی؟ میں جنت کا اہل نہیں، مطلب اپنے کو گناہگار سمجھتے، قصوروار سمجھتے. کہا میں جنت کا اہل نہیں ہوں اور میں نے اللہ سے جنت مانگا. حالانکہ وہ لوگ ایک حکم کو نہیں چھوڑتے تھے، ایک گناہ کبیرہ نہیں کرتے، لیکن اتنے ڈرتے کرتے. تو اصل دو چیزیں ہیں، ایک خدا کا خوف، وہ آدمی میں گناہ سے اپنے کو بچاتا ہے، لیکن اتنا خوف منع ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو. رحمت سے نا امیدی بھی کافروں کی علامت ہے. رحمت کی امید بھی رکھو لیکن ساتھ کچھ کر کے امید رکھو. رحمت کی امید بھی رکھو، ساتھ خوف بھی ہو. خوف کتنا ہو، امید کتنی ہو، اللہ سے محبت کتنی ہو، اس کا مقدار دکھایا. اتنا خوف اللہ کا کافی ہے کہ اس خوف کی وجہ سے اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، قتل، ظلم حرام، سود یہ حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، جتنے محرمات ہیں. اتنا خوف کافی ہے اللہ کا، کانپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مکہ ایک پیر تھا، اس کے مرید جب پیر آیا تو کانپتے تھے، اس طرح کانپتے. ابھی اللہ ہمیشہ حاضر ناظر ہے، اللہ انسان کے ساتھ ہے. علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ الگ نہیں ہے، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ ساتھ ہے. تو اللہ کے خوف سے کانپتے نہیں. جب پیر آیا کانپتے، اس کو مکر کہتے ہیں. اللہ ہمیشہ ساتھ ہے، اب نہیں ڈرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. پیر آیا تو ڈرتا ہے، یہ مکر کہتے ہیں. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اٹھتے بھی نہیں. تو رسول اللہ ناراض ہوتے تھے، کوئی صحابی نہیں اٹھتا ہے، جوتے نہیں پکڑتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے میرے بارے میں مبالغہ نہ کرو. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کر کے، حد سے تجاوز کر کے خدا بنایا ہے. کہتا تھا میں بھی ایک عورت کا بیٹا ہوں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی ایک بندہ ہوں. سامان کوئی پکڑتا ہے، رسول اللہ فرماتے نہ پکڑو، میرا ہے، آپ کیوں پکڑو؟ جوتے اٹھانے کے لیے آگے ہو گئے، کہتا جوتے میرے ہیں، آپ کیوں اٹھاؤ؟ جس کا ہے وہ حقدار. وہ صحابہ اس طرح کانپتے نہیں تھے، لیکن ادب اتنا تھا. رسول اللہ جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے پرندے سر پر بھی بیٹھ سکتے تھے، ہلتے نہیں تھے. اتنا ادب اتنا زیادہ تھا. تو خدا کا خوف کا یہ علامت نہیں ہے یہ کانپتے ہیں اور چیختے ہیں. یہ سخت ہے. یہ بڑے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ذکر کر کے وجہ طاری ہوتا ہے، کانپتے ہیں، چھلک لگاتے ہیں، کہتا ہے یہ بہت ہوشیار ہے. یہ کسی بڑے وہ چھت کے کنارے پر، کنواں کے کنارے پر ذکر کرتے ہیں تو اچھلتے نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے نیچے گرتا ہوں. بہت ہوشیار ہے. جگہ دیکھتے ہیں، جگہ کھلی ہو، گرنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر اچھلتے ہیں. کہا اب کنواں کے کنارے پر بیٹھ کر اچھلو، وجہ طاری کرو، یا وہ کسی پہاڑ پر بیٹھ کر، یا مکان کے چھت کے کنارے پر بیٹھ کر، پھر میں مانوں گا. یہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. کہتے ہیں یہ ہے غلط لوگ، سخت بڑے ریاکار لوگ ہوتے ہیں. یہ شیطان کے بالکل، یہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. شیطان کے ہاتھ میں. تقوی اندر ہے، تقوی اندر ہے، خدا کا خوف اندر ہوتا ہے. تقوی ہو اس کا اثر کیا ہے؟ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. تقوی ہو تو اثر کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں چھوڑتا ہے. تقوی اور خوف ہو اس کا اثر کیا ہے؟ گناہ نہیں کر سکتا ہے، حکم نہیں دے. تو میں نے کہا خوف کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا خوف ہو کہ آپ گناہوں سے اپنے کو بچا سکے، بس، اس سے زیادہ نہیں. امید کتنی ہونی چاہیے اللہ سے؟ ثواب کی امید اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ایک حکم بھی چھوڑتا نہیں. جو یقین پکا ہے کہ اس نماز پر مجھے یہ بدلہ ملتا ہے،
روزہ پر، صدقہ پر، حج پر، عمرہ پر مجھے بدلہ ملتا ہے، وہ یقین ہے، تو وہ امید کی وجہ سے مامورات چھوڑ نہیں سکتا اور خوف کی وجہ سے گناہ کر نہیں سکتا۔ اور اللہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ محبت اللہ اور رسول کے ساتھ کتنی ہونی چاہیے؟ کتنے؟ اللہ کی محبت میں پہلی یہ صوفیاء کرام، اہل سنت والجماعت کے 8 گروپ ہیں، 8 گروپ میں ایک گروپ صوفیاء کرام ہے۔ صوفیاء کرام یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی محبت میں بالکل، اللہ کی محبت میں فنا فی اللہ تھے، محبت میں اس حد تک بھی جاتے تھے ان کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ آسمان ہے، زمین ہے، تو بعض ان کا وہ مسلک کے واقف نہیں، وہ ان پر کفر کے فتوے بھی لگے ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو آسمان کا انکار کرتے ہیں، زمین کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ بھائی وہ وہم ہوتا تھا، ان کو ایسا لگتا تھا اللہ کا خوف غالب ہوا تو ایسا لگتا تھا اللہ کی محبت غالب ہو گئی، خوف غالب ہوا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں، زندہ بھی ایک اللہ ہے، موجود بھی ایک اللہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں، وہ ہمیں خیالی باتیں ہیں، خیال ایسا آتا تھا، وہ خاص قسم۔ تو محبت اللہ کی کتنی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں محبت اتنی ہونی چاہیے، دین میں تکالیفیں وہ تکلیف برداشت کر سکے۔ اللہ اور رسول کی محبت اتنی کافی ہے کہ رسول کے اتباع میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف برداشت کرے، اللہ کی عبادت میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں وہ تکلیف برداشت کرے گا، محبت ہو تو برداشت کرتا ہے۔ 3 چیزیں یہ کامیابی کے ہیں: خوف، امید، محبت۔ اللہ کا خوف ہو، ابھی آج کل مسلمانوں کے حال کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کے حرکات، افعال، اقوال، باتوں کو دیکھتا ہے آدمی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل دہری ہے، اللہ کو بالکل مانتا نہیں، ورنہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، خوف ہے، تو یہ کس طرح یہ کام کرتا ہے؟ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، بالکل بے پرواہ ہیں۔ پہلے زمانے میں مکروہ کا ارتکاب کیا، ایک مکروہ کام کی وجہ سے کئی سال روتے تھے، کئی سال پرانے لوگ۔ آج کل حرام کام کر کے، وہ مشرک بدعتی تو چھوڑیں، حرام کام کر کے، حرام کھا کر، جھوٹ بول کر بھی بالکل بے پرواہ ہیں۔ تو خوف، امید اور محبت کامیابی کے 3 چیزیں ہیں۔ خوف اتنا کافی ہے کہ وہ خوف، اللہ کا خوف آپ کو گناہوں سے روکے بس۔ امید اتنی کافی ہے کہ ثواب کی امید ہے کہ آپ پھر معمورات، عبادات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ اور رسول کی محبت اتنی کافی ہے کہ تکالیف، دین میں تکلیفیں، اندھیروں میں، بیماری میں، بڑھاپے میں، نماز پڑھنا، وضو بنانا، روزہ رکھنا، حج کرنا، مال اللہ کے نام پر دینا، یہ سب تکالیفیں۔ محبت اتنی ہے کہ تکالیف برداشت کر سکے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑی تکلیف آئی تو سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ یہ 3 تو خوف، یہ لمبا باس ہے، اصل کامیابی، انسان کی کامیابی خوف میں ہے۔ محمد بن منکدر مشہور تابعی ہے، وہ جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ اس کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ہمارے لیے دعا کریں، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں، وہ اس سے یہ منقول ہے، دوزخ پیدا ہو گئے، فرشتوں کا دل اپنی جگہ سے ہلا تھا، جب بنی آدم پیدا ہوا پھر دل جگہ میں آیا ہے، فرشتے سمجھے کہ یہ دوزخ میں جانے والے یہ۔ اور انبیاء علیہ السلام کا خوف سے رونے کا جو ذکر ہے، آدمی حیران ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کتنا روتا تھا، داؤد علیہ السلام کتنا رویا، آدم علیہ السلام کتنا رویا، ابراہیم علیہ السلام کتنا رویا۔ کیوں روتے تھے؟ گناہ کر جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں۔ حرام کھایا؟ نہیں۔ چوری کی؟ نہیں۔
کوئی گناہ بھی نہیں، ولیکن اپنے کو اللہ کی عظمت کا خوف دل میں بیٹھا تھا، عظمت کا خوف، بڑائی کا، ضرر کا نہیں، وہ اتنے تو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا قبر میں محشر میں اس کو امن ہے، جتنا کم ڈرتا ہے تو اتنا وہاں خوف زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی اور خوف نصیب کرے۔